اگرچہ ارطغرل غازی کا نام عثمانی سلاطین اور خلفاء میں نہیں آتا، لیکن انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی اولاد سے 37 سلاطین پیدا ہوئے جو 1299 سے 1922 تک یعنی 623 سال تک 3 بر اعظموں اور 7 سمندروں پر حاکم رہے۔ میں ہوں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈیبالاسی یوٹیوب چینل۔ دوستو، ہمارے 1000 سبسکرائبر پورے کرنے میں ہماری مدد کریں اور ویڈیو کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ترک قبائل جن کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس سے جا ملتا ہے، قدیم اقوام کی فہرست میں شامل ہیں۔ نفاذ اسلام سے قبل کے ادوار میں ترکوں نے وسط ایشیا سے نکل کر دنیا کے اکثر حصوں میں عظیم ریاستیں تشکیل دی۔ جب ترکوں میں ایمان کا نور داخل ہوا تو ان کی روحانی اور ایمانی طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا، جس کے بعد بہت کم عرصے میں انہوں نے خود کو شہرت اور عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس قوم میں سینکڑوں علماء، شعراء، سلاطین اور فاتحین پیدا ہوئے۔ ترکوں کی اس عظیم شخصیات میں ایک نام سلیمان شاہ کا آتا ہے۔ یہ کائی قبیلے کے سردار تھے جو 2000 نوجوانوں پر مشتمل تھا۔ یہ ترک قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ تصور کیا جاتا تھا۔ سلیمان شاہ 1178 میں پیدا ہوئے۔ یہ قتلتمش کے بیٹے اور ارطغرل کے باپ تھے۔ اس زمانے میں ترکی روایات کے مطابق اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کو مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر ان کے نام کے ساتھ عموماً غازی کا لقب لگایا جاتا تھا۔ سلیمان شاہ 13ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ، جو کہ آج ترکی کا دارالحکومت ہے، اس کی جانب روانہ ہوئے، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی۔ سلیمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پناہ لینا ان کے لیے سود مند تھا۔ سلیمان شاہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلاص پہنچے۔ وہ خود اور ان کے قبیلے والے اپنے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے مشہور تھے۔ اخلاق کے حکمران سے بھی تعلقات اچھے تھے، لیکن جب منگولوں کی طرف سے خطرہ ہوا تو 1221 میں قبیلے والوں کے ساتھ اخلاق بھی چھوڑنا پڑا۔ مورخ سٹیفن جیشا اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں لکھتا ہے کہ عثمانیوں کے جد امجد سلیمان شاہ، جو کائی قبیلے کے سردار تھے، ایک روایت کے مطابق منگولوں کے حملے کے پیش نظر دیگر بہت سارے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا۔ جیشا کے مطابق سلیمان شاہ شام میں داخل ہوئے اور دریائے فرات میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے اپنا سفر مغرب کی جانب جاری رکھا اور 400 خیموں پر مشتمل اپنے قافلے کے ہمراہ اناطولیہ پہنچ کر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا، اور بہت کم عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں غازیان اسلام کا لشکر جمع کر کے تاتاریوں اور بازنطینیوں کے خلاف قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ اگرچہ ارطغرل غازی کا نام عثمانی سلاطین اور خلفاء میں نہیں آتا، لیکن ارطغرل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی اولاد سے 37 سلاطین پیدا ہوئے جو 1299 سے 1922 تک یعنی 623 سال تک 7 بر اعظموں اور 7 سمندروں تک حاکم رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ارطغرل کی وفات 1191 میں ہوئی۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، ذہین، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے باپ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفراء کو لے کر حلب کے امیر کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھی۔ ارطغرل کو اس علاقے کا باقاعدہ طور پر سردار مقرر کر دیا گیا۔
بعد میں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ ارطغرل عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا تھا، جو اس کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ ارطغرل کی آرزو تھی کہ وہ ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لائے، لیکن حالات اور زندگی نے وفا نہ کی، چنانچہ ان کے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ مشہور مورخ لیسلی پی پیرس نے اپنی کتاب دی امپیریل حرم ویمن اینڈ سوورٹی ان دی آٹومن امپائر میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنے ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اسی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادابالی کے سینے میں چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ عثمان نے جب شیخ ادابالی سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند اس کی بیٹی ہے، اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ اس خواب کے بارے میں فنکل لکھتی ہیں کہ اس خواب کے واقعے کے حق میں سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادابالی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی شہادت بھی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھی۔ ارطغرل کو خدا نے نہ صرف بہادری اور ذہنی بصیرت سے نوازا ہوا تھا، بلکہ ان کی عقابی نگاہیں انسانوں کو پرکھنے کی حیرت انگیز صلاحیت سے مالا مال تھیں۔ ایسے میں ان کی دورس نگاہیں ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کو کسی اونچے مقام پر دیکھ رہی تھیں۔ چنانچہ ارطغرل کی آخری نصیحت اپنے اس بیٹے کے نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ سنہری حروف سے یاد رکھی جائے گی۔ میرے بیٹے عثمان، جو میں ماضی سے ناواقف ہوں اور وہ اپنے مستقبل سے بھی ہے بے خبر رہتا ہے، اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرو تاکہ تم مطمئن ہو کہ آگے کی طرف قدم رکھ سکو۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تم نے کہاں جانا ہے۔ کیا عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رحم موسموں میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز پناہ گاہ میں قیام کا مطالبہ کرتا ہے، جو آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو 7 صدیوں تک دنیا کی مضبوط ترین سلطنت کا رتبہ سنبھالے رکھتی ہے۔ ارطغرل جو منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں سے بھی نبرد آزما رہتا ہے، وہ اوغوز ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں سموتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی اپنی ایک سلطنت ہوتی ہے، اور غازی ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت کا پہلا بادشاہ بنتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا دائرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ عثمانی سلطنت کے 30 سلطان مراد اول نے یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے، جبکہ 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے 1100 سال سے قائم بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر کے فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے پیش گوئیوں کی تصدیق کر دی۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب دارالسلطنت قسطنطنیہ یعنی استنبول تھا۔ مصر، اردن، عراق، شام اور حجاز مقدس کے علاوہ اکثر عربی علاقے خلافت عثمانیہ کے زیر نگین تھے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کی سیریز جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔